الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وقال اللہ تبارک وتعالی وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اس دنیا کی حقیقت کا علم ہر ایک شخص کو ہے۔ ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ سال مہینوں کی طرح گزر جا رہا ہے۔ ابھی گزشتہ رمضان صحیح سے گزرا بھی نہیں تھا کہ آنے والا رمضان بالکل دستک دے رہا ہے، اور نہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوا نہ دنیا میں اضافہ ہوا، زندگی جیسی کی تیسی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے، ہمیں اپنی نیکیوں میں اچھال لانے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ اسپیشل اللہ نے مسلمانوں کے لیے دیا ہے، تاکہ مسلمان اس مہینے میں نیکیاں کر کے اپنے گناہوں سے توبہ طلع کر کے صحیح ٹریک پر آ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ شعبان المعظم کے مہینے سے اللہ کے نبی روزہ رکھنا شروع کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کا معمول، اور اسی کے ساتھ اعتکاف کا معمول، اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے رہ کر حمد و ثنا کا معمول۔ آج مسلمان اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کرنے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے یہ ویڈیو رمضان المبارک سے ایک مہینے پہلے بنا رہا ہوں۔ تمام تر ساتھیوں سے گزارش ہے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرے، سیٹنگ لگائے اپنے کاموں کی کہ مجھے رمضان المبارک کا پورا مہینہ عبادتوں میں گزارنا ہے۔ اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو صبح میں جلد از جلد اپنے کاموں کا آغاز کرے، دوپہر تک کام کرے، دوپہر کی نماز جماعت کے ساتھ، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ، عصر مغرب عشاء تمام نماز جماعت کے ساتھ، رات میں تراویح 20 رکعت جماعت کے ساتھ، اور تہجد کے وقت اٹھ کر سحری کا انتظام، سحری کا بندوبست، اور اس کے بعد فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو دے رہا ہے کہ آؤ نیکیاں کماؤ، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہ تو ہر مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ شروع میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو وہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو اتارا، نازل کیا، ایسا مبارک مہینہ ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے کے تعلق سے مسلمان اس فکر کو اوڑھ لے کہ ہمیں رمضان المبارک کا ایک مہینہ مسلسل جد و جہد کے ساتھ عبادتیں کرنی ہے، اور اسی فکر کو پورے سال بھر اوڑھے رکھنا ہے کہ ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے، ہم جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، ہم دین کو نہیں چھوڑیں گے، ہم دین کو اپنے داڑوں سے پکڑ لیں گے مضبوطی کے ساتھ۔ ہم خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے۔ اپنے اندر دل میں درد پیدا کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس مہینے کی فضیلت بیان کی ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تو مروی ہے، راوی ہے، روایت کرتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور ایک حدیث میں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل ہو یا پھر روزہ ہو، ثواب کی نیت سے اللہ کے لیے رکھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں۔ آپ 20 رکعت تراویح کے اندر مضبوطی کے ساتھ جب آپ قرآن سنتے ہو تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ 20 رکعت اللہ کے سامنے جو ہے سجدہ بھی کر رہے ہو، قرآن مجید بھی سن رہے ہو، رکوع اور سجود بھی ہے آپ کا، اور آپ کا دل بھی لگا ہوا ہے۔ سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر جو آثار ہمیں ملتے ہیں، تو ان میں پتہ چلتا ہے ہمیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ کیا تھا۔ 23 رکعت پڑھتے تھے، 20 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر۔ آج ہمارا معمول کیا ہے؟ ہم لوگ تراویح نہیں پڑھتے،
ہم لوگ اسے عیب مانتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے زیادہ نیک ہو چکے ہیں جو لوگ محمد عربی کے ساتھ رہتے تھے؟ کیا ہماری نیکیاں ان لوگوں سے زیادہ ہو چکی ہے جو محمد عربی کے ساتھ رہتے تھے؟ کیا ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ متبع سنت کا پیروکار سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تراویح نہیں پڑھتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے؟ لہٰذا ہوش کے ناخون لے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان راتوں میں کیا کرتے تھے؟ کوئی 46 رکعت پڑھ رہا ہے، کوئی 40 پڑھتا ہے، کوئی 36 پڑھتا ہے، کوئی 23 پڑھتا ہے۔ آپ کے سامنے 23 رکعت ہے، 20 اس میں سے تراویح ہے علی الجماعت، جماعت کے ساتھ مع جماعت، اور 3 رکعت وطر ہے۔ تو آپ کوشش کریں اس کو پڑھنے کی، اور آپ حتی الامکان کوشش کریں روزہ رکھنے کی، اور آپ حتی الامکان کوشش کریں اپنے کاروباروں کو آگے پیچھے کرنے کی۔ یہ کاروباروں کو آگے پیچھے کرنے کا مہینہ ہے، یہ ہر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت سے لو لگا کر استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت، تیسرے کلمے کی کثرت، یہ کرنے کا مہینہ ہے۔ جتنا ہم استغفار پڑھیں گے اتنا زیادہ اپنے رب کے نظروں میں جو ہے وہ اونچے بنیں گے، جتنا ہم درود شریف پڑھیں گے اتنا زیادہ قرآن پہ عمل کرنے والے بنیں گے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا حکم تو اللہ نے کیا ہے۔ اور اسی طرح جو صبح شام کی تسبیحات ہے ان کا معمول کرے، اور اسی طرح روزے کو روزے کے مطابق رکھے۔ انشاءاللہ روزے کے مسائل ہر مسجد میں بیان کیے جاتے ہیں، آپ جائیے امام صاحب کے پاس، مسائلوں کا حل لے کر انشاءاللہ العزیز آپ کے مسئلوں کا حل آئے گا۔ اور اسی طرح آپ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن اترا ہے۔ مومنوں پر، مسلمانوں پر سب سے پہلا فریضہ قرآن کو پڑھنا سیکھے، دوسرا فریضہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا سیکھے، تیسرا فریضہ قرآن پہ عمل کرنا سیکھے، چوتھا فریضہ محمد الرسول اللہ کے اعمال و افعال کو جانچے، پانچواں فریضہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور اسی طرح اعمال کیا ہے، صحابہ کرام وفادار ہے، صحابہ کرام عادل ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے پوری امت اس بات پہ اجماع ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ کے عمل سے 1 انچ بھی نہیں ہلے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعمال پر بھی نظر ہماری ویسی ہی ہونی چاہیے۔ تابعین و تبع تابعین، مفسرین، اور اسی طرح ائمہ مجتہدین، اور اسی طرح محدثین، تمام پر اپنی نگاہیں جو ہے اپنے علماء کرام کے ساتھ رہتے ہوئے بنائے رکھے، اور دین کی موٹی موٹی چیزوں پر، موٹی موٹی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور حتی الامکان اس چیز کی کوشش کرے کہ رمضان المبارک جیسا مہینہ آپ کا بیکار نہ چلا جائے، بیکار نہیں جانا چاہیے۔ کثرت کے ساتھ آپ آ کر اعتکاف میں بیٹھے، کثرت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن کا دور نکالتے تھے رمضان المبارک میں۔ تراویح کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کھولیے بخاری، آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو اپنا قرآن سناتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری سال اعتکاف کیا تو 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کتنی اہمیت کی چیز ہے، اب ہم لوگوں نے اعتکاف کو چھوڑ دیا۔ یہ موٹی موٹی چیزیں کہ یہ نیکی کروں گا تو انشاءاللہ میں کروں گا، اپنی ذات کو مخاطب کریں۔ اعتکاف، روزے، تراویح، سنتیں، نفل، صدقہ خیرات، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، ان تمام تر چیزوں کی انسان کوشش کرے۔ کوشش کرنے کے بعد وہ ماہر بنے گا اعمال میں، پھر اس کے بعد وہ اللہ رب العزت کا چہیتا و پسندیدہ بننے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ فرمان خداوندی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں رسول اللہ کے اعمال و افعال پر جمنا ہے، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور رسول اللہ کے اعمال و افعال وہی ہے
جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی اس چھوٹی سی نصیحت یا چھوٹی کی بات پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔